میرے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں۔ اچھا، ہم سب ایک شخص ہو گیا مسلمان، اس نے اقرار کیا، ایمان کا دعویٰ کر لیا۔ اب مثال کے طور پر دنیا میں تو وہ مان رہے اللہ کو، رسول کو، کتابوں کو، آخرت کو، پیغمبروں کو، سب کچھ ہو رہا ہے، اخلاق میں اچھا نہیں ہے۔ تو اب کیا آپ نے فرمایا کہ کامل ایمان وہ ہے جو اخلاق کے ساتھ جڑا ہوا ہو، لیکن جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس میں تو کہیں ہم اخلاق کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اخلاق کا تعلق تو عمل سے ہے۔ تو اگر اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کہ ہمارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیے، ایمانیات کا تعلق تو علم کی تطہیر سے ہے، یعنی ہم نے اپنے علم کو پاکیزہ بنا لیا۔ یہ علم کو پاکیزہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے عمل میں پاکیزگی ہے۔ ٹھیک، یعنی عمل گویا علم کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ دونوں آپس میں متحد ہیں، ان کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے۔ تو اگر علم درست ہو جائے تو عمل کو لازماً درست ہونا چاہیے، ورنہ علم درست کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ورنہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح، یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے وجود کے ساتھ متعلق ہی نہیں ہوا، یعنی وہ ہمارے ذہن کے کسی خانے میں تو آ گیا ہے، وہاں ہم نے اس کو رکھ لیا، لیکن وہ ہمارے وجود سے متعلق نہیں ہوا۔ تو اس میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے ایمان کی چیزیں یا عقیدے کی چیزیں جو تم اختیار کر لیتے ہو، اگر تم ان کو ان کی روح میں اتر کر اختیار کرو گے تو اس کا لازمی اثر تمہارے وجود میں بھی آنا چاہیے، اور جب تمہارے وجود میں آئے گا تو پھر تطہیر کا ذوق پیدا کرے گا، پھر وہ تزکیے کی طرف توجہ دلائے گا، پھر وہ پاکیزگی کو تمہارا ہدف بنائے گا، اور پاکیزگی تو سب سے بڑھ کر اخلاقی میں درکار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو مطالبہ بنیادی طور پر کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اخلاقی تطہیر کا مطالبہ۔ پیغمبر بنیادی طور پر جو دعوت دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اخلاقی تطہیر کی دعوت۔ تو یہ چیز اگر متعلق نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیج ڈال دیا ہے جس سے ایک درخت کو نکلنا تھا، وہ پودا وہاں سے نکلا ہی نہیں، کوئی کومپل بھی نظر نہیں آئی، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کس چیز کے لیے کھڑا ہوگا؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے وجود میں دین نظر آئے، ہمارا ایمان نظر آئے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نظر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس قدوس ہستی کے ساتھ تعلق ہے، اس پاکیزہ ہستی کے ساتھ تعلق ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں پاکی ہی پاکی ہے اور وہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو یہ تعلق ہمارے وجود کا حصہ کیسے بنے گا اگر ہم نے خود پاکیزگی کو اپنی ذاتی زندگی میں کبھی شعور کے ساتھ قبول ہی نہیں کیا ہے؟ اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔